بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ تمام کو زاویہ میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں انہیں خراج تحسین اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے، اسپیشلی ایلیٹ کلاس، پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کا اکثر یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ یورپ کے کسی اچھے ملک میں یا امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں سیٹل ہو جائے۔ ان کا زندگی میں سمجھتا ہوں بڑا خواب یہی رہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں اور وہاں پہ سیٹل ہو جائیں، کسی نہ کسی اینگل سے پاکستان سے ہم لیفٹ کر جائیں۔ لیکن اس شخصیت کو میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی، اور جو پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی کا خواب ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں سیٹل ہونا، اور وہ آلریڈی وہاں پہ سیٹل تھے اور وہاں کی سٹیزن شپ ان کو ملی ہوئی تھی، لیکن پاکستان وہ واپس آئے اور اپنی سٹیزن شپ بھی جو ہے چینج کر لی اور پاکستان کی شہریت حاصل کر لیے، اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں میر موزم خان دھنگر صاحب، ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا میرا کہ جیسے شروع میں انٹرو میں نے کہا کہ ہر انسان کو خواب ہوتا ہے کہ وہ امریکہ میں سیٹل ہو جائے، تو آپ کو کون سی چیز تھی جو پاکستان واپس آپ کو کھینچ کے لائی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، تھینک یو سو مچ۔ ہر انسان کی بالکل یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کرے اور اچھی سے اچھی زندگی گزارے، لیکن جب آپ ایک سٹیج پر پہنچتے ہیں نا کہ آپ کی وہ ریکوائرمنٹس اور نیڈس فلفل ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں، جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی، تو اس زاویے سے اگر سوچا جائے تو میری سوچ یہ تھی کہ اگر میں واپس اپنے ملک، اپنے علاقے میں آتا ہوں اور کچھ ایک بہتر سوچ لے کر آتا ہوں جو ہماری روایتی سوچ سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور اگر میں اس سوچ کو لے کر یہاں آیا ہوں اور نوجوانوں کا اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ کچھ بہتری کا امکان ہے۔ یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سسٹم کو بدلنا تو بہت بڑی بات ہے، بٹ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کچھ بھی کر سکیں گے تو میرے خیال میں وہ میرا مشن کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس سے قبل آپ جو پاکستان کی سیاست میں ہیں، آپ سے پہلے آپ کی فیملی میں سے کوئی کسی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار رہا ہے، یا آپ کو وراثتی طور پہ کوئی سیاست ملی ہے؟ نہیں سر، کسی کا بھی کوئی سیاست سے تعلق نہیں رہا ہے فیملی میں۔ میں اپنی پرسنل لیول میں امریکہ میں کمیونٹی کے حوالے سے کافی ایکٹیو رہا ہوں۔ وہاں پر جو ہماری سندھی کمیونٹی ہے ڈیلس فورٹ ورتھ کی، ان کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں پچھلے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک۔ تو اس حوالے سے میری انٹریکشن رہی کافی پاکستانی ایلیٹ سے بھی اور پاکستانی سیاستدانوں سے بھی، تو وہی ایک سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ اگر میں یہاں آ کے کچھ کروں تو ہو سکتا ہے شاید ان سے تھوڑا سا بہتر کر سکوں۔ بہتر۔ اچھا، آپ نے اپنا کافی عرصہ جو ہے امریکہ میں گزارا ہے، تو یقیناً آپ نے امریکہ کے الیکشنز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہاں پاکستان میں 24 میں آئے الیکشن سے کچھ دن قبل، اور آپ نے اپنے نومینیشن فارم بھی سبمٹ کرا ہے، آپ نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا ہے۔ جی ہاں تو تھوڑا سا اگر کمپیریزن کریں، آپ نے وہاں امریکہ کے الیکشن دیکھے اور پاکستان کے الیکشن، تو اس کو آپ اگر ڈفرینشیٹ کریں، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا انالائسس کریں کہ کیا چیز جو آپ کو منفرد لگی، یا کہاں پہ گیپ نظر آیا آپ کو؟ سر، اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے اور ہمارے پاس اتنی پارٹیاں ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو وہ کمپیئر آپ کرتے ہیں جب ایپلز ٹو ایپلز ہوں آپ کے پاس، لیکن اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سسٹم میں ہمارے پاس بہت سی کمیاں ہیں، میں ان کو خامیاں نہیں کہوں گا، کمیاں کہوں گا، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ بہتر ہوں گی۔ اوور نائٹ ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بہتر۔ اچھا، آپ یعنی ہمارے پاکستان میں جو ایک المیہ دیکھا گیا ہے، بدقسمتی سے آپ جو کہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان آنے والی نسل کو ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ سیاست ایک گند ہے، آپ اس طرف نہ جائیں۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے جو سیاستدان ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کی جو پرورش ہے وہ کرتے ہی سیاست ہے۔ یعنی ایک باپ ہے، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا وہی الیکشن میں آئیں گے، وہی جیتیں گے، وہی ایم این اے بنیں گے۔ یعنی غریب کے لیے ایک عجیب چیز اس کو بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا پاکستان کے نوجوان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ سیاست میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور آپ کی سیاست میں کردار سے پاکستان میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ جو ایلیٹ سسٹم کا قبضہ ہے نا سیاست پر، ون آف دا بیڈ تھنگس، جو خامیاں ہیں بہت ساری، ان میں سے بڑی بڑی خامی ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک چند آدمیوں کے ہاتھ میں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر جب تک ہمارے نوجوان سیاست میں نہیں آئیں گے اور وہ ہینڈل نہیں کریں گے ان چیزوں کو پرسنلی، اگر آپ وہی بھیڑ چال چلتے رہیں گے تو پھر بہتری نہیں آ سکتی۔ بالکل نوجوانوں کو حصہ لینا پڑے گا، اور وہی ہمارے آگے کا سرمایہ ہے جو ہماری اس چیز کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا سر، ظاہری بات ہے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے تو آپ نے اپنا ایک منشور بھی پیش کیا ہوگا عوام کے سامنے کہ میرا منشور یہ ہے، اور اس منشور کے تحت میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں۔ ایک منشور آپ کا وہ تھا، ایک آپ اگلا منشور آپ جو دیں گے، تو تھوڑا سا اگر اس ویڈیو کے توسط سے، اس ولاگ کے توسط سے، اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ اپنے حلقے کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے ان کے پبلک جو ہے ان کو کوئی میسج دینا چاہے اور اپنا منشور پیش کرنا چاہے تو آپ سر پلیز۔ سر بہت آسان ہے۔
پچھلے 76 ایئر سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہم اگر نصیر آباد ڈویژن کی بات کریں تو کوئی بھی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس روڈ ہیں، نہ رستے ہیں، نہ نالیاں ہیں، نہ ہاسپٹلس ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ اسکولز ہیں. تو منشور ایک ہی ہے، اگر ہم کچھ بھی اچھا کریں گے تو ایک دم سے سامنے وہ نظر آئے گا. بدقسمتی سے یہاں پر کچھ بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہمیں. پاکٹس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ پاکٹس میں ہی آپ کو نظر آئیں گی. تو ایز اے ہول ہمارے پاس ابھی تک کچھ ایسا کام نہیں ہوا ہے جو بظاہر نظر آئے. تو میرا منشور کلیئر ہے، عوام کی بہتری. تو انشاءاللہ جب اگر مجھے موقع ملا اور میں آگے آیا تو آپ کو وہ روڈ رستوں پر انشاءاللہ نظر ضرور آئے گا. چلے بہتر. اچھا، یہ ظاہری بات ہے، میں اندازہ لگا سکتا ہوں، ریئلائز کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک کوئی امید ہے. میں اس امید کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ پاکستان میں پاکستانی سیاست کرنا بہت مشکل ہے، آپ خود جانتے ہیں. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں اور زیادہ مشکل ہے سیاست کرنا. پھر اس کے ریجن آپ نصیر آباد سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کی سیاست اس سے زیادہ اور کریٹیکل ہے. تو یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا کہ کوئی سردار ہوگا، کوئی نواب ہوگا، کوئی ایک بڑی شخصیت ہوگی تو اس کے پیچھے لگا جائے گا اور ان کو ووٹ دیا جائے گا. تو آپ اس چیز کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، اوبیسلی تھریٹس بھی ہوتے ہیں، مختلف اور چیزیں بھی ہیں جو ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. تو آپ کے اندر کیا امید ہے کہ ان سب کے باوجود بھی آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور الیکشن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ میری سر سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ آپ لوگ ہیں. نصیر آباد ڈویژن کی جو نوجوان ہیں وہ میری طاقت ہیں، کیونکہ وہ اس گھسے پٹے سسٹم سے اب بہت ہی بیزار ہو چکے ہیں. جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے نوجوان کے ساتھ، جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، میں غیر تعلیم یافتہ کی تو بات کر ہی نہیں رہا اس وقت. ان بیچاروں کے ساتھ جو حشر ہے وہ تو جانوروں جیسا بھی نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہے. لیکن اگر آپ کسی پڑھے لکھے نوجوان سے بات کریں گے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے ریلیٹڈ فیلڈس میں جاب اوپننگس ہیں، وہ ان تک پہنچ نہیں رہی ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے ڈویژن کے جتنے بھی نوجوان ہیں سب کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ یہ آگاہی میں اپنی طرف سے پھیلاتا رہوں گا. جس دن میرے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آخر میں جو ہے آپ اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ آپ کی تقریباً جو پوڈ کاسٹ رہی اس میں نے اکثر ایک ورڈ کو نوٹ کیا کہ وہ نوجوان نوجوان نوجوان. تو عوام کو تو آپ نے پیغام دے دیا کہ پاکستان کے نوجوان کو، نصیر آباد کے نوجوان کو، بلوچستان کے نوجوان کو جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں سر، ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام بس ایک ہی ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، آگے فیوچر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس کو کس طرف لے کر جانا ہے یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ آپ اس کو اسی طریقے سے گھسے پٹے سسٹم کے اندر رہ کر اپنی زندگی ایسے ہی برباد کرتے رہیں گے، یا آپ کوشش کریں گے کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے. آپ لوگوں کا ایک ووٹ جو ہے نا وہ بہت بھاری چیز ہے. ووٹ کو ضائع نہ کریں، کسی نواب سردار یا وڈیرے کے کہنے پر اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، کسی غلط آدمی کے کہنے پر، کسی دباؤ کے اندر، کسی دھمکی کے اندر آپ اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں. وہ آپ کا واحد طریقہ ہے جو آپ اس سسٹم سے باہر نکل سکتے ہیں. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم سب کی جو منزلیں ہیں وہ بہت قریب ہو جائیں گی، اور فائدہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہی ہوگا. اور آپ کے بعد جو آئیں گے نا ان کو آپ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ایک سسٹم بنا ہوگا. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو آگے چلائیں، اور انشاءاللہ سب لوگ مل کر اس کو آگے چلائیں گے.